اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نیک بیویوں کا حصہ دوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو لازم کر کے رشتوں کو مضبوط بنایا اور یہی رشتے انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے پر حق حقوق بھی رکھے ہیں جن پر عمل کرنا لازم ہے۔ میرے نبی کا ایک صحابی جب جہاد پر جانے لگا، اس کی بیوی بڑی نیک اور فرما بردار ہے۔ وہ کہتی ہے، اے اللہ والے، تو جہاد پر جانے لگا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ صحابی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب تک میں جہاد سے واپس نہ آ جاؤں، تم نے میرے دروازے کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ آج کے دور میں ماں باپ شادی سے پہلے ہی لکھوا لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی پابندیاں برداشت نہیں کرے گی، یہ پردہ نہیں کرے گی، یہ تیرے گھر کے برتن نہیں دھوئے گی، یہ تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کی آزمائش بھی لیتا ہے۔ یہ صحابی جہاد پر چلا گیا، کچھ دن بعد اس کی والدہ آ کر کہتی ہیں، میری بیٹی تیرا باپ سخت بیمار ہے، آ کر اس کی بیمار پرسی کر لے۔ بیٹی کہتی ہے، والدہ میرا خاوند مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر گیا، اس لیے میں نہیں آ سکتی۔ کچھ دن بعد ماں پھر آتی ہے، بیٹی تیرا باپ سخت بیمار ہے، وہ تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس کی بات سن لے۔ بیٹی وہی جواب دیتی ہے۔ اسی طرح باپ مر گیا۔ ماں روتی ہوئی آتی ہے کہ بیٹی باپ کا منہ دیکھ لے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سارا واقعہ بیان کریں کہ میں اپنے ابا جان کا منہ دیکھ لوں یا نہ۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اپنا خاوند پابند کر گیا ہو، میں محمد اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر بیٹی ماں کو کہتی ہے کہ جنازہ میرے دروازے کے آگے سے لے کر گزرے، میں ابا جان کا منہ دیکھ لوں گی۔ اس صبر پر اللہ نے جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ایک انصاریہ بی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتی ہے، آقا آج عورتوں نے مجھے نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ عرض یہ ہے کہ مرد اذانیں دیتے ہیں، جماعتیں کرواتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جبکہ ہم عورتیں ان اعمال سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو جا کر بتا دے، جو عورتیں گھر میں رہ کر خاوند کی فرما برداری کرے، اپنے خاوند کے سامنے خوش ہو کر پیش ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، ان کو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر، اتنا ہی درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت گھر رہ کر 70 اولیاء کے مقام اور درجہ کو پہنچ سکتی ہے۔ میری بہنوں، یہ بات غور طلب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر میں 6 سال بڑے تھے۔ آپ نے 400 درہم کے عوض خود ہی بیٹی کا نکاح پڑھایا۔ میرے نبی کو حضرت فاطمہ سے بہت پیار تھا۔ بعد میں آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، میں نے علی رضی اللہ عنہ کا مکان نہیں دیکھا، سامان نہیں دیکھا، میں نے ایمان اور تقویٰ دیکھا ہے۔ بیٹی، اب تجھے علی کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی۔ حضرت فاطمہ خود چکی پیستی، چکی چلا چلا کر ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، کنویں سے پانی بھر کر مشکیزے میں لاتی اور مشکیزہ کندھوں پر اٹھا اٹھا کے نشان پڑ گئے۔ کئی دن گھر میں فاقہ ہوتا۔ یہ اس بی بی کی بات ہو رہی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔
ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے گھر میں کسی بات پہ تنازع ہو گیا۔ وہ ناراض ہو کر بچوں کو ساتھ لے کر پیارے نبی کے گھر آ گئیں۔ شام ہو گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ تو اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ حضرت فاطمہ نے ناراضگی والی ساری بات بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی سن لے، اگر تجھے میرے گھر میں رات پڑ گئی اور رات کو عزرائیل نے چکر لگا لیا اور تجھے موت آ گئی تو کل قیامت کے دن میں تیری سفارش نہیں کروں گا۔ آج کا حال دیکھ لیں، اگر بیٹی ناراض ہو کر گھر آتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ گھر میں ہماری بیٹی کے لیے کیا روٹی نہیں ہے، ہم نے نہیں بھیجنا۔ بیٹیوں کو بیجا لاڈ نہ کیا جائے اور بیٹیوں کو گھر بٹھانا جائز ہوتا تو میرے پیارے نبی اپنی ساری بیٹیوں کو، اپنی پیاری بیٹی کے لیے ایسا نہ کہتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔